آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم قوم کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، قوت اور وسائل عطا کیے۔ وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کو بھلا کر شرک، غرور اور تکبر کو اپنا لیا۔ یہی وہ قوم ہے جسے تاریخ قوم عاد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لوگ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ احقاف یمن اور عمان کے درمیان کا وہ ریگستانی علاقہ تھا جہاں بلند و بالا پہاڑ، کھجور کے باغات اور زرخیز زمین موجود تھی۔ اللہ نے ان کو خوشحال زندگی بخشی۔ بارش ہوتی، کھیتیاں لہلہاتی، کھجور اور اناج کی فراوانی ہوتی۔ ان کا وطن دنیا کے سب سے سرسبز خطوں میں شمار ہوتا۔ قوم عاد کے افراد لمبے قد والے، مضبوط جسم کے مالک تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے پتھر آسانی سے اٹھا لیتے۔ قرآن میں آیا کہ وہ پتھر تراش کر گھر اور محل بناتے۔ ان کی عمارتیں آج کے بڑے شہروں کی یاد دلاتی ہیں۔ اتنی طاقت، دولت اور وسائل کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ فخر سے کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن یہ غرور ہی ان کی تباہی کی اصل وجہ بنا۔ قوم عاد نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں اور لکڑی کے بت تراشے اور انہیں خدا مان لیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ہمیں بارش دلاتے ہیں، کھیتی اگاتے ہیں اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ قوم عاد کے طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے، ان کا حق چھینتے اور زمین میں فساد پھیلاتے۔ طاقت کے نشے میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے۔ جب قوم عاد نے حد سے زیادہ شرک، غرور اور ظلم شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا۔ یہ نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن میں ان کا ذکر کئی جگہ آیا۔ وہ خود بھی قوم عاد ہی کے فرد تھے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تاکہ لوگ ان پر زیادہ اعتماد کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو، یہ تو بارش تک نہیں برسا سکتے، نہ ہی کھیتی اگا سکتے ہیں، نہ ہی مصیبت میں مدد کر سکتے ہیں۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے اور بیماری سے شفا دیتا ہے۔ قوم عاد کے سرداروں نے اس بات کو سنجیدگی میں لینے کی بجائے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمیں اپنے محبوبوں سے روکنا چاہتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ ان کا یہ رویہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اپنے غرور میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ حق کو ماننے کی بجائے الٹا نبی کو چیلنج کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے صبر سے کہا، میں تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں مزید نعمتیں دے گا، اگر تم نے انکار کیا تو عذاب آ کر رہے گا۔ قوم کے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر اپنی عوام سے کہتے، ہود جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارے معبود ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح انہوں نے عام لوگوں کو بھی بہکا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کئی سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، کبھی نرم لہجے میں، کبھی عذاب سے ڈر کر، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر، لیکن قوم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ جب قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط ڈال دیا، بارش برسنا بند ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، پانی خشک ہونے لگا۔ یہ ایک وارننگ تھی کہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے بلکہ اور زیادہ غرور میں آ گئے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا۔ بادل غائب ہو گئے، بارش رک گئی، کھیتیاں جل گئیں، باغات سوکھ گئے، پانی کی ندیاں خشک ہو گئیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ اس موقع پر توبہ کریں اور رجوع کریں، لیکن وہ پھر بھی اپنی حق دھرمی پر قائم رہے۔ اس مشکل وقت میں بھی قوم عاد کے سردار حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے، دیکھو ہود، تمہارے کہنے پر ہم نے اپنے معبودوں کو چھوڑا نہیں، لیکن اگر واقعی تم سچے ہو تو بارش کیوں نہیں آتی؟ تمہارے خدا نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ گویا وہ قحط کو اللہ کی نشانی سمجھنے کی بجائے مزید ضد پر آ گئے۔ قحط کی شدت بڑھنے پر بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے، وہ اپنے بتوں کے سامنے جھکنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بت ہمیں بارش دے دیں۔ یہ ان کی گمراہی کی سب سے بڑی مثال تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر کہا، اے میری قوم، اللہ کے حضور توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، وہ تم پر بارش برسائے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا، لیکن تم کفر اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم نے جواب دیا، ہود، ہم سمجھتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں کا کوئی برا اثر ہو گیا، تمہیں کسی بیماری نے گھیر لیا، اسی لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ وہ لوگ اپنی عالی شان محلات اور باغات پر غرور کرتے، کہتے تھے، ہم نے پہاڑ تراش کر گھر بنائے، ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہود ہمیں
عذاب سے ڈراتا ہے، لیکن ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ قحط بڑھتا گیا، لوگ بارش کے لیے پریشان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے آسمان پر بادل دیکھا، وہ خوش ہو کر کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، ہماری مشکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل بارش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی قوم عاد نے آسمان پر گھنے سیاہ بادل دیکھے تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ کہنے لگے، یہ ہے وہ بادل جس کی ہمیں ضرورت تھی، اب بارش ہوگی، قحط ختم ہوگا، ہمارے باغات دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ قرآن کہتا ہے، پھر جب انہوں نے اس کو بادل کی صورت میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ بادل بارش کا نہیں بلکہ عذاب کا بادل تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت خوفناک اور تباہ کن آندھی آئی۔ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ زمین پر موجود ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ قرآن بیان کرتا ہے، ہم نے ان پر ایک تیز اور تند آندھی مسلط کر دی جو متواتر 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ ہم دیکھتے کہ وہ لوگ ایسے گر رہے تھے جیسے کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے۔ یہ آندھی اتنی زوردار تھی کہ بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے، پہاڑوں پر تراشی ہوئی عمارتیں گر گئیں اور طاقتور انسان ریت کے ذروں کی طرح اڑنے لگے۔ وہ لوگ جو کبھی اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے بے جان لاشوں کی طرح زمین پر گر گئے۔ جب آندھی نے سب کچھ لپیٹ میں لیا تو قوم عاد کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چیخنے لگے، لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ کوئی ان کی مدد کو نہ آیا، نہ ان کے بت، نہ ان کے سردار، نہ ان کے محلات۔ اس ہلاکت خیز آندھی سے صرف وہ لوگ بچے جو ایمان لائے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند مخلص ساتھی اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ عذاب صرف ظالموں کو آتا ہے، اہل ایمان کو اللہ بچا لیتا ہے۔ 7 راتوں اور 8 دن کے بعد جب آندھی رکی تو وہاں نہ کھجور کے باغ تھے، نہ محلات، نہ کوئی زندہ انسان۔ پورا علاقہ اجڑ گیا، صرف لاشیں اور بربادی کے آثار باقی رہ گئے۔ وہ عظیم قوم جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، اللہ کے ایک حکم سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوم سمجھی جاتی۔ ان کے قد و قامت، دولت، باغات اور محلات دیکھ کر باقی قبائل مروب ہو جاتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ ان کی طاقت بچا سکی، نہ ان کے بت، نہ عمارتیں، وہ سب خاک میں مل گئے۔ قرآن کہتا ہے، پھر دیکھ لو کہ ان کے محلات کہاں ہیں، صرف اجڑے کھنڈر، بربادی باقی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ آج کی انسانیت کے لیے سبق ہے۔ جب انسان غرور میں آ کر یہ سمجھنے لگے کہ ہماری طاقت سب کچھ ہے، جب وہ اللہ کو بھول جائے اور ظلم و شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ قوم عاد نے کہا تھا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ قوم عاد کو بار بار سمجھایا گیا، موقع دیا گیا، قحط اور آزمائش بھیجی گئی تاکہ وہ توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہ رہی۔ عذاب کے وقت حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قوم عاد کے پاس ہر چیز تھی، طاقت، دولت، محلات، باغات، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بھی ان کے کھنڈر انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بار بار اسی لیے بیان کیا تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بڑے بڑے ستونوں والے تھے، جن جیسی کوئی قوم زمین پر پیدا نہیں کی گئی تھی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، لیکن جب وہ اللہ کو بھول گئی تو ایک آندھی نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ قوم عاد کی تباہی صرف ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زندہ نشانی ہے۔ وہ قوم جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور اور خوشحال قوم تھی، صرف ایک آندھی کے جھونکے سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ جب انسان دنیاوی طاقت حاصل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی عقل، دولت اور ٹیکنالوجی پر غرور کرتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی قوموں نے اللہ کو بھلا کر ظلم، شرک اور تکبر اختیار کیا، ان کا انجام ہلاکت ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر قوم عاد کا ذکر کر کے ہمیں متنبہ کیا۔ کہا، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ دیکھتے کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ جو ان سے پہلے تھے وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے اور زمین میں ان سے بڑھ کر آثار چھوڑ گئے، لیکن جو کچھ وہ کماتے ہیں ان کے کسی کام نہ آیا۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ پچھلی قومیں بھی ہم سے زیادہ طاقتور تھیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سب بیکار ہو گیا۔ قوم عاد کی کہانی آج کے انسانوں کے لیے کائنہ ہے۔ اگر ہم غرور میں آ جائیں، یہ سمجھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں بچا لے گی، اگر ہم ظلم اور ناانصافی کو عام کریں، اگر ہم شرک اور گناہوں میں ڈوب جائیں، تو پھر انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے۔ جیسے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے، ویسے ہی آج بھی جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور اس کے حکموں پر چلے گا وہ اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے گا۔ ناظرین، قوم عاد کی
की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की ताकत, दौलत, ऐशो आराम आर्जी है। असल कामयाबी अल्लाह की इबादत और उसके रसूलों की अताअत में है। अगर हमने ये सबक ना सीखा तो हमारा अंजाम भी वही हो सकता है जो पिछली कौमों का हुआ। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें गुरूर और गुनाहों से बचा, अपनी रहमत के साए में रख और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन।